السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے کہ کیا ہمارے والدین کو ہمارے بارے میں خبر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیں، اس میں ہم آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں جن کے متعلق یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ہمارے حال احوال، ہمارے ساتھ کیا گزر رہی ہے، ہم زندگی میں کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس کی شادی ہوئی، کس کی نوکری لگی، یہ ایک معاملہ ہے جس کو آپ حال احوال کہتے ہیں، کون زندہ ہے، کون فوت ہو گیا۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اعمال، جو ہمارے عمل ہوتے ہیں روزمرہ زندگی کے۔ تو ان دونوں باتوں کو دیکھتے ہیں۔ جو روایات میں ذکر آتا ہے وہ کچھ اس طرح آتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اللہ کے مرحوم بندے جن کا پہلے انتقال ہو چکا ہے اس سے آگے بڑھ کر اس طرح ملتے ہیں جیسے دنیا میں کسی خوشخبری لانے والے سے ملا کرتے ہیں۔ پھر ان سے بعض کہتے ہیں کہ ذرا اس کو مہلت دو کہ دم لے لے، کیونکہ یہ دنیا میں بڑے کرب میں تھا۔ اس کے بعد اس سے پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی فلاں شخص کا کیا حال ہے، کیا فلاں نے نکاح کر لیا؟ پھر اگر ایسے شخص کا حال پوچھتے ہیں جو اس شخص سے پہلے مر چکا ہو تو وہ ان سے کہتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چند سوالات کا حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے، کیا اس نے نکاح کر لیا ہے۔ یہ اس سے نشاندہی ہے کہ جو دنیاوی معاملات وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے اپنے عزیز و اقارب کے، ان کو وہاں پر بھی ان کے بارے میں فکر ہوتی ہے۔ اس لیے جب کوئی دنیا سے وہاں جاتا ہے تو وہ اسے فوراً اس کے پاس آتے ہیں، چونکہ روح کو پہچانتی ہے۔ جیسے شکل سے ہم اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے ہیں نا یہاں پہ، تو روح بھی ویسی ہی شکل رکھتی ہے جیسے کہ جسم رکھتا ہے۔ اس لیے ان کی روح ہماری روحوں کو پہچان لیتی ہے۔ اگر وہ ہمارے دنیا میں رشتہ دار تھے، عزیز و اقارب تھے، تو جیسی ہی وہ جاتی ہے وہ اسے فوراً گھیر لیتے ہیں۔ اور یہ معاملہ مومن کے ساتھ ہوتا ہے، ایمان والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ کافروں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، مشرکوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے صراحت کے ساتھ ہے کہ جب کوئی مومن کی روح قبض کی جاتی تو پھر وہ اس سے حال احوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے پیچھے دنیا میں کیا معاملات ہیں، تو وہ انہیں بتاتا ہے۔ تو اس طرح انہیں ہمارے حال کی خبر ہوتی ہے، کس کے بچے ہو گئے، کس کی شادی ہو گئی، کس نے نکاح کر لیا، کس کی نوکری ہو گئی، کون کس حال میں ہے، کس کے اندر کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ تو یوں انہیں خبر ہوتی رہتی ہے، ہمارے حال احوال سے وہ یوں واقف ہوتے رہتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت میں یعنی عالم برزخ میں ہیں ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اب رشتہ دار اور خاندان والوں میں ماں باپ بھی شامل ہیں، بہن بھائی بھی شامل ہیں، چاچا بھی، ماموں بھی، نانا، دادا، دادی، نانی، پھپھو، خالہ، یہ سب رشتہ دار ہی ہیں نا۔ تو عالم برزخ والوں کو ہمارے عملوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، نیک ہو یا بد۔ اس لیے اصحاب رسول کے رشتہ دار، میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا، دعا کیا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے بچا جن سے ہمارے وہ جو ہم سے پہلے جا چکے انہیں شرمندگی ہو، یعنی اصحاب رسول۔ تو تابعین کا عقیدہ بھی اس سے ظاہر ہے، پہلے درس دے چکا ہوں میں اس پہ آپ کو۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر نیک عمل ہو تمہارے جو ان کے سامنے پیش ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی جب ہم یہاں اچھے عمل کرتے ہیں تو عالم برزخ میں ہمارے پیاروں کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے، اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ اللہ تیرا فضل اور رحمت ہے، بس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کر اور اسی پر اس کو موت دے۔ اور ان پر اگر گناہگار شخص کے، گناہگار رشتہ دار کے پیچھے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی اور دیگر رشتہ دار گناہوں میں پڑے ہوئے، ان کے گناہ جب ان پر پیش ہوتے ہیں تو انہیں وہاں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب ہو جائے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ ہمارے برے عمل ہمارے ماں باپ کو، ہمارے دیگر رشتہ داروں کی تکلیف کا باعث ہیں برزخ میں، اور نیک عمل ان کی خوشی کا باعث ہے۔ تو المعجم الاوسط میں امام طبرانی سے روایت کرتے ہیں حدیث 148 کے تحت، پھر معجم الکبیر میں سے روایت کرتے ہیں حدیث 3887 اور 3889، پھر امام حیثمی سے مجمع الزوائد میں روایت کرتے ہیں، اور پھر امام سیوطی شرح الصدور میں روایت کرتے ہیں باب ملاقات الارواح کے تحت، اور بھی دیگر کتب میں روایت آتی ہے۔
تو بتانا یہاں کیا مقصود ہے کہ حال احوال کی بھی انہیں خبر ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اعمال کی بھی انہیں خبر ہوتی ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی عمل کریں ایک لمحے کو سوچ لیں کہ وہ جو ہمارے پیارے جا چکے ہیں ان پر جب یہ عمل پیش ہوگا، کیونکہ ہم تو بندوں سے زیادہ حیا کرنے والے لوگ ہیں نا، حالانکہ رب سے حیا زیادہ کرنی چاہیے لیکن ہم بندوں سے زیادہ حیا کرتے ہیں. عجیب بات. تو ایک لمحے کو سوچ لو کہ یہ عمل جو سب سے چھپا کے کر رہے ہو کہ کسی کو خبر نہیں، رب کائنات تو جانتا ہے، ساتھ ساتھ یہ انہیں بھی خبر ہوگی جو برزخ میں ہے اور پھر وہ مطلع ہوں گے تمہارے اس حال پر. بہرحال اپنے کیے پر نادم ہو، شرمندہ ہو تو توبہ کرو، استغفار کرو. یہ توبہ استغفار نیکی کا کام ہے اور نیکی کے کام بھی ان پر پیش ہوتے ہیں. بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.